نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نا ملک الموت نے پوچھا تھا، اسرائیل علیہ السلام نے حضور سے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ جسم سے روح نکالتا ہوں اور جسم کو میں مارتا ہوں، یہ میری ڈیوٹی، جسم کو میں مارتا ہوں روح نکال کر، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایک مسئلہ سمجھائیں کہ میں جب جاتا ہوں نا بعض لوگوں کے جسم مارنے کے لیے تو ان کی روحیں پہلے مر چکی ہوتی ہیں، تو ملک الموت حضور سے پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جسم تو میں مارتا ہوں، یہ روحیں کون مارتا ہے؟ کیونکہ انسان جو ہے نا، انسان دو چیزوں سے عبارت ہے، ایک یہ فزیکل سٹرکچر ہے، یہ ڈھانچہ، یہ باڈی ہے، یہ جسم، اور اس کے اندر روح ہے۔ تو جسم کے بغیر روح جو ہے نا اس کو روح کہتے، انسان نہیں کہتے، اور روح کے بغیر جسم کو بھی انسان نہیں کہتے، ڈیڈ باڈی کہتے تھے، میت کہتے تھے۔ انسان کون؟ جسم بھی ہو اندر روح بھی ہو۔ تو جس طرح ہمارا جسم خوراک مانگتا ہے نا، اسی طرح روح بھی خوراک مانگتی ہے۔ اب جسم کو خوراک نہ دے تو کمزور ہوتے ہوتے یہ ختم ہو جائے، اسی طرح اگر روح کو خوراک نہ دے تو وہ بھی کمزور ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیں آپ کی برادری میں، آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں جو جسم کو پال رہے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو جسم کے ساتھ ساتھ روح کو بھی پال رہے ہیں۔ جسم کی صفائی کے لیے ہر گھر میں الگ صابن پڑا ہے، کسی نے کیپری لا کے رکھا ہے، کسی نے امپیریل رکھا ہوا ہے، کسی نے لکس رکھا ہے، قیمتی جتنا کسی کے پاس پیسہ ہے اسی حساب سے صابن خرید لیتے ہیں۔ پھر لوشن ہے، پھر شیمپو ہے، پھر فیس کریمیں ہیں، کتنا سامان ہے جسم کو سنوارنے کے لیے۔ لیکن روح کو سنوارنے کے لیے ہم نے کتنا سامان خریدا ہے؟ مسلمانوں کے گھر میں ایک قرآن رہ گیا تھا، وہ بھی الماری میں بند کر کے رکھ دیا، جس نے روح سنوارنی تھی۔ یہ جو حضور کی حدیث میں نے سنائی کہ جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو اپنی خوراک لے لیا کرو، تو وہ کس خوراک کی بات کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ روح کی خوراک کی بات کر رہے ہیں کہ ذکر خدا اور ذکر نبی کی مجلسوں میں روح کو خوراک ملتی ہے۔ تو جسم پال رہے ہیں، روح مار دی، کیونکہ اس کی خوراک نہیں دی اسے اپنے۔ جسم بنا ہے چار چیزوں سے، آگ، پانی، ہوا اور مٹی، اور یہ چاروں اللہ نے نیچے سے لیے۔ تو جسم جن چیزوں سے بنا ہے نا وہ نیچے سے لی ہے، اللہ نے جسم کی خوراک بھی نیچے رکھ دی ہے۔ ہر وہ شے جس سے جسم پلتا ہے اللہ نے نیچے رکھ دی ہے۔ اور روح کہاں سے آئی ہے؟ قرآن میں یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربک، محبوب یہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے، آپ فرما دیں وہ اللہ کے امر سے آئی، اوپر سے آئی۔ روح آئی ہے اوپر سے، جسم بنا ہے نیچے سے۔ اب قدرت کے نظام کا کمال دیکھیے اللہ رب العزت نے کیسا سسٹم بنایا اس نے کہ جسم کی خوراک نیچے رکھ دی چونکہ بنا نیچے ہے، اور روح کی خوراک اللہ نے اوپر سے دے دی چونکہ روح اوپر سے آئی۔ تو روح چونکہ اوپر سے آئی اس کی خوراک بھی اوپر سے بھیجی۔ کیا حضور بھی اوپر سے تشریف لائے، قرآن بھی اوپر سے آیا۔ جو آیت میں نے پڑھی نا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور۔
تو یہاں نور کس کو کہا؟ حضور کی ذات کو، وہ بھی اللہ کی طرف سے آئے، اوپر سے آئے۔ اور قرآن کہاں سے آیا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اللہ فرماتا ہے اور ہم نے قرآن بھی اوپر سے نازل کیا۔ امام الانبیاء بھی اوپر سے تشریف لائے اور قرآن بھی اوپر سے آیا، اور یہ روح کی خوراک بن گیا۔ ذکر نبی سے بھی روح پلتی ہے، ذکر خدا سے بھی روح پلتی ہے، قرآن کی تلاوت سے بھی روح پلتی ہے، قرآن کے حکموں پر عمل سے بھی روح پلتی ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنی روح کو پالتے ہیں یا روح کی خوراک دیتے ہیں اس کو؟ تو بالکل موت پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ، جسم تو میں مارتا ہوں، تو بعض لوگوں کے جسم مارنے جاتا ہوں تو ان کی روحیں پہلے مری ہوتی ہیں، تو یا رسول اللہ روحیں کون مارتا ہے؟ قربان جائیں ہمارے نبی کے علم پر، علم پر کہ ملک الموت کو بھی مسئلہ سمجھ نہ آئے تو رسول اللہ سے پوچھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسرائیل کو بھی دہلیز مصطفیٰ کا محتاج بنا دیا، اسے بھی سمجھ نہیں آتی کہ روحیں کیسے مرتی ہیں، اور حضور سے پوچھا۔ امام الانبیاء نے جواب دیا، فرمایا کچھ بدبخت ایسے ہیں کلمہ پڑھنے والے، وہ اپنی روحیں خود مار دیتے ہیں۔ اپنی روحیں خود مار دیتے ہیں، اور جن کی روحیں مر جاتی ہیں وہ حکا نہیں چھوڑتے، دین کی محفل چھوڑ دیتے ہیں۔ جن کی روحیں مر جاتی ہیں وہ تاش کی بازی نہیں چھوڑتے، نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ جن کی روحیں بیمار ہوتی ہیں یا مر جاتی ہیں وہ کرکٹ میچ نہیں چھوڑتے، جمعہ چھوڑ دیتے ہیں۔ گھروں میں دیکھ لیں، جن کی روحیں مر جاتی ہیں وہ بہو بیٹیاں ٹی وی پر ڈرامہ نہیں چھوڑتی، نماز چھوڑ دیتی ہیں۔ یا تو روحیں بیمار ہو چکی ہیں یا روحیں مر چکی ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا بعض بدبخت ایسے اپنی روحیں خود مار دیتے ہیں، اور ان میں سے 3 بندوں کا ذکر بطور خاص کیا حضور۔ اعجاب المرء بنفسہ، امام الانبیاء نے فرمایا وہ جو گھمنڈی ہوتا ہے اور متکبر ہوتا ہے، اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے میں اونچا ہوں باقی سارے مجھ سے چھوٹے اور نیچے ہیں۔ جو فرعون بنا ہوتا ہے، جس میں تکبر ہوتا ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں وہ بدبخت اپنی روح خود مار دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نمبر 2 امام الانبیاء نے فرمایا جو در پہ آئے ہوئے فقیر کو، جو مستحق فقیر ہونا اس کو دے سکتا ہو مگر خالی لوٹا دے، وہ اپنی روح خود مار دیتا ہے۔ پیشہ ور بھکاری کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو مستحق فقیر ہو۔ اور تیسرا امام الانبیاء نے فرمایا جسے اللہ رب العزت نے دولت دے رکھی، اس کے غریب رشتہ دار، غریب پڑوسی، محلے والے، برادری والے وہ بیمار دوائی کو ترستے ہوں اور وہ مدد نہ کرے۔ غریبوں کی بیٹیاں جوان ہو کر بوڑھی ہو جائیں، رخصتی کا سامان نہ ہو۔ غریبوں کے بچے تعلیم سے محروم رہے، اور وہ کروڑوں روپیہ بلڈنگوں پہ لگائے، 50 لاکھ ٹائلٹ پہ لگا دے، وہ طوائفوں پہ اڑا دے۔ امام الانبیاء فرماتے وہ غریبوں کی مدد نہ کرے، غریب بھائیوں کی، برادری کے لوگ، محلے کے لوگ ان کی مدد کر سکتا ہو نہ کرے، امام الانبیاء فرماتے وہ اپنی روح خود مار دیتا ہے۔ آج ہمارے بہت سے لوگ ہیں انہوں نے 15 20 عمرے کر رکھے، ہر سال کئی حج پہ جا رہے ہیں اور بڑا فخر سے بتائیں گے میں نے 40 حج کر رکھے، جی میں 25 سال سے حج کر رہا ہوں، مگر ٹٹول کر دیکھو تو ہو سکتا ہے اس کے غریب بھائی کی بیٹیاں بوڑھی ہو چکی ہوں غربت کی وجہ سے اور رخصتی کا سامان نہ ہو، اور وہ 25ویں حج پہ جا رہا ہے، وہ 15ویں عمرے پہ جا رہا ہے، پڑوس میں ہو سکتا ہے غریب کی بیٹی کا سر ننگا ہو، سر ڈھانپنے کے لیے اس کے پاس چادر بھی نہ ہو، اور وہ 15ویں عمرے پہ جا رہا ہے۔ اس بدبخت نے مصطفیٰ کی شریعت نہیں سمجھی ہے، اور تیرے عمرے نہیں ہیں، تیرے صرف پھیرے ہیں، تیرے طواف نہیں ہے، تیرے صرف پھیرے ہیں۔ تو 10,000 عمرے بھی کر لینا
جب حضور کی جالیوں پہ جائے گا تو تیری کیفیت یہ بنے گی کہ بڑے بد نصیب تھے ہم جو قرار تک نہ پہنچے. کیوں کہ در یار تک تو پہنچے, دل یار تک نہ پہنچے. سمجھ رہے؟ وہ عمرہ تو فرض ہی نہیں ہوتا, عمرہ تو فرض ہی نہیں ہوتا, صاحب استطاعت پہ ہر فرض ہوتا, اور حج بھی زندگی میں ایک بار فرض, ہر بار فرض نہیں ہے, صرف ایک بار صاحب استطاعت پہ حج فرض. وہ حیرت کی بات, جو فرض ہی نہیں وہ 25واں پھیرا لگا رہا ہے. وہ غریب کی مدد ہر بار فرض ہے, پڑوسی کی مدد ہر بار فرض ہے. امام الانبیاء فرماتے ہیں اتانی جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ. امام الانبیاء فرماتے ہیں جبریل نے اتنے پھیرے لگائے سدرہ سے مدینے کے, اور صرف ایک بات ہی کرنے آتا تھا, یا رسول اللہ رب نے بھیجا ہے کہ امت کو کہے پڑوسی کا خیال رکھے. تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں جبریل نے اتنے پھیرے لگائے صرف ایک کام کے لیے کہ آقا فرماتے ہیں مجھے گمان ہونے لگا کہ اللہ پڑوسی کو کہیں وارث نہ بنا دے, کہ وراثت کا حق نہ دے دے اللہ رب العزت. تو وہ بھوکا سو رہا ہے, اس کے بچے بیمار ہیں, دوائی پہ تر, اور یہ پدر میں عمرے پہ جا رہا ہے کہ بے خبر ز مقام محمد عربیست. اس بد نصیب نے تاجدار کائنات کی شریعت کا مزاج ہی نہیں سمجھا.